آپ اپنے زمانے کے بہت ہی ڈیشنگ اسٹوڈنٹس لیڈر تھے آپ، ٹھیک ہے نا، بہت ہی ڈیشنگ کہا جا سکتا، اور میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے اساتذہ کے سامنے آپ کو بلند بانگ تقریر کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں آپ اداکاری کا بھی مظاہرہ کرتے تھے، گفتگو کرتے کرتے آپ پاؤں کو ہاتھ لگا لیا، آپ جھک کر ان کے جوتے آپ نے چھو لیے، زانوئے تلمس طے کیے، ان کے جوتوں کو ہاتھ لگایا، بالکل۔ کلاس میں بھی بعض اوقات آپ ایسے سوالات کیا کرتے تھے کہ جو عام معنوں میں بے ادبی میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک دن آپ پروفیسر کرار حسین جو ہمارے ایک فلسفی استاد تھے، بہت پائے کے استاد، ایسے ویسے ان سے آپ نے ایک دن کلاس میں کھڑے ہو کر پوچھ لیا کہ سر کیا آپ نے محبت کی ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کہہ کر کے انہوں نے موضوع بدل دیا۔ صحیح، تو اس کو یہ بے ادبی میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا، ابھی ذرا دوسری بات، یہ چھپتا ہوا سوال ہے، چلیے، یہ تو سہلاتا ہوا دل گداز کرنے والا سوال ہے، یہ تو میں نے جسٹس دوراب پٹیل سے کیا، یہ تو میں اساتذہ سے کرنے کے بعد جن بڑے سے کیا کیا آپ نے، جن بڑے بڑے لیڈروں سے میں نے بات کی، انٹرویو کیے، جب میں نے کہا یار اس کو تو چھوڑ دیں، آپ مجھے بتائیں انسان آپ کیسے ہیں؟ کہنا کیا مطلب انسان کیسے ہیں؟ میں نے کہا کبھی کچھ شعر پڑھا، غزل پڑھی، ہاں، کسی کے گیت گائے، وہ کون تھی، کسی سے محبت کی، عشق کیا، اب یہ جو نا انسان کی اندر کی پرتیں کھول دیتا ہے، وہ اپنی جون میں آ جاتا ہے، تو میں اس کو گستاخی نہیں سمجھتا۔ اچھا، آپ یقین کریں، یعنی ایک طالب علم کو حق ہے کہ ہمارے روایت پسند معاشرے کے اندر کسی استاد سے اس کی نجی زندگی کے بارے میں ایسے سوال کر سکے کہ جس کا وہ تفصیل سے جواب بھی دینے کی پوزیشن میں نہ ہو، جیسا کہ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ یہ ان کی بڑائی ہے، سوال پوچھنا جو ہے، یا سوال کرنا، معاف کیجیے گا، سوال کرنا آپ کا حق ہے، اب وہ خواہ طلباء کے سامنے ہو، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کس ماحول میں کر رہے ہیں، کس انداز سے کر رہے ہیں۔ اچھا، کرار صاحب کی جو عظمت ہے، جو شخصیت ہے، اس کے سامنے میں یہی تو کہہ سکتا ہوں نا کہ سر آپ اتنی سختی برتتے ہیں، کبھی آپ نے محبت کی، دیکھیں اس کے اندر ایک درد ہے جو چھپا ہوا ہے، ایک کہانی ہے جو آ رہی ہے، تو جواب اگر اس کا یہ ہے، وضاحتاً عرض کر دوں کہ ذاتی طور پر مجھے اس سوال پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر صحیح۔ اچھا، ایک اور بات، مجھے ایک صاحب احتشام الدین ارشد جو شکاگو میں ہوتے ہیں اور بہاریوں کی واپسی کے سلسلے میں انہوں نے بڑی تحریک وریک چلائی تھی، انہوں نے ایک دن مجھ سے یہ بتایا کہ بھئی میں نے ڈاکٹر محمود حسین جب وہ وائس چانسلر تھے تو ان کے کمرے میں شفیع نقی جامعی صاحب کو ان کے سامنے جیب سے کنگھی نکال کر کے اپنے بال سنوارتے ہوئے دیکھا، تو میں ان کے اعتماد پر، کانفیڈنس پر، کہ ان کو اپنے اوپر کتنا اعتماد ہے، میں حیران رہ گیا۔ کیا یہ بات ایک وائس چانسلر کی حوالے سے یہ چیز بے ادبی میں آتی ہے نہیں آتی ہے؟ اچھا، اس کا جواب میں طاہر مسعود صاحب 3 مختلف چیزوں میں دوں گا۔ اول تو مجھے کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں، دوسرا ان دنوں یقیناً میری کاندھوں تک زلفیں ہوا کرتی تھیں، عمر والے لمبے بال ہوا کرتے تھے، اور یہ بھی درست کہ میری جیب میں کنگھی یا کنگا ہوا کرتا تھا، لیکن میری اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ میں استاد محترم کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے بال سنوار رہا ہوں یا کنگھی کر رہا ہوں۔ یہ درو گوئی ہے، یہ محض الزام ہے، یہ جس نے بھی آپ سے کہا غلط کہا، میں بالکل واضح طور پر اس کی تردید کرتا ہوں، اور اگر میں نے ایسا کیا ہو ایسی کوئی چلیے ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ اچھا، جب کراچی یونیورسٹی میں آپ آئے اور آپ نے یونین کا الیکشن لڑا، تو لڑنے کے بعد آپ نے ایک جس کو میں یہ کہوں گا بدنام زمانہ تھنڈر اسکواڈ بنایا آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ ہاں، اور آپ نے تقریر میں یہ کہا کہ جو طالب علم سائنس سے آرٹس میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یعنی اور جو طالب علم آرٹ سے سائنس میں پریکٹیکل کے لیے جاتے ہیں، تو اب یہ نہیں ہوگا، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اور کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے اب تھنڈر اسکواڈ وجود میں آ گیا ہے۔ صحیح۔ تو تھنڈر اسکواڈ کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں، صحیح فہمیاں، سب چیزیں عام ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگلے سال جو جمعیت ہار گئی، اسلامی جمعیت طلبہ ہار گئی، شکست ہو گئی اسے، حالانکہ جمعیت بہت بہتر مضبوط پوزیشن میں تھی، تو یہ تھنڈر اسکواڈ کی وجہ سے ہوا۔ تو آپ تھنڈر اسکواڈ کا آئیڈیا کہاں سے آپ نے لیا، اور اس کا قیام کس مقصد کے تحت آپ نے کرایا تھا، اس کی جسٹیفیکیشن کیا تھی،
کیا اس پر آپ کو یہ ریگریٹ رکھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کیا تھا آپ نے؟ اصل میں پھر طاہر مسعود صاحب آپ نے ایک سوال نہیں کیا، 36 سوالوں کی پوری تصویر آپ نے میرے ہاتھ میں تھما دی ہے، میں ایک ایک دانے سے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ تھنڈر اسکواڈ کا کانسیپٹ اپنے آپ میں بالکل درست تھا، اچھا، اس کی بنیاد بالکل ٹھیک تھی، اس کے اوپر آئیڈینٹی کارڈ جاری کیے گئے تھے وہ درست تھا، اور وہ جامعہ کراچی میں اسٹوڈنٹس یونین کے ایڈوائزر محترم مشفق ڈاکٹر قدیر صاحب کی مرضی کے ساتھ بنے تھے۔ اچھا، اس کے پیچھے جو فلسفہ، اس کا نام کس نے رکھا؟ یہ تھنڈر اسکواڈ کا نام کس نے رکھا؟ وہ میں نے رکھا ہے، آپ نے رکھا؟ میں نے رکھا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ نام اور کام دونوں ایسے ہوں کہ ایک اسٹک اینڈ کیرٹ والا حساب کتاب ہو اس کے ساتھ، اور وہ جو آپ نے جملے دہرائے نا کہ تھیری ادھر ہو اور پریکٹیکل کے لیے سب وہاں سائنس یونٹ میں نہ جایا جائے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے طاہر مسعود صاحب۔ وہاں ہو یہ رہا تھا کہ پڑھنے کے بعد اضافی سرگرمیاں ہو رہی تھیں فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر، اضافی سرگرمیاں یہ ہو رہی تھیں کہ میرے دور میں خواتین طالبات کو اپنی ڈگری پاس کرنے کے لیے کچھ اور بھی کرنا پڑتا تھا جو درست نہیں تھا، وہ کچھ الزامات کے تحت آئے، پھر اس کے بعد خود کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، ٹھیک ہے، اور یہ بتایا گیا کہ شام 4 ساڑھے 4 بجے کے بعد جو حرکات ہوتی ہیں وہ بہت دوسری ہوتی ہیں، وہ سرگرمیاں بہت دوسری ہوتی ہیں، ان کو روکا جانا چاہیے، وہ چیز ڈسکس ہوتی ہے، اور اس کے بعد ڈسکس سے مراد یہ ایڈوائزر سے ڈسکس ہوتی ہے، ہدیہ کے سنڈیکیٹ تک پہنچتی ہے وہ بات، اس کے بعد اس کا اپروول دیا جاتا ہے۔ ان کا کام کیا ہوگا؟ ان کا کام یہ ہوگا کہ یہ آپ سنیں دھیان سے، غیر نصابی سرگرمیوں پہ نظر رکھیں گے۔ 4 ساڑھے 4 بجے کے بعد ہو یہ رہا تھا کہ الگ الگ کونوں میں جا کر کے مجھے کہہ لیں دیجیے شراب کی بوتلیں کھلتی تھیں، دوسرے اور تیسرے فلور کے اوپر پریکٹیکل ہوا کرتے تھے، آرٹس میں نہیں سائنس میں بھی، ان پریکٹیکل سے مراد میری کچھ اور ہے۔ طالبات کو اپنی پی ایچ ڈی پاس کرنے کے لیے خواہ سب کو نہیں، بعض کو خواہ اپنے آپ کو مجبور ہونا پڑتا تھا اور دسترس برداشت کرنی پڑتی تھی۔ ہم نے کہا ہم ان چیزوں کو روکیں گے، یہ تھا فلسفہ، اس کی بنیاد پر ہوا اور یہ رکھا گیا۔ کارڈ ایشوز ہوئے تھے اور ان کے اختیارات تھے کہ آپ صرف یہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، منع کر سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، ان کو گھر جانے پہ مجبور کر سکتے ہیں تمیز کے دائرے میں، ورنہ آپ رپورٹ کریں گے اور وہ اس رپورٹ کے بعد وہ یونین ایڈوائزر کے پاس پہنچتی تھی، پھر وہ جیسا مناسب سمجھتے تھے وہ کیا کرتے تھے۔ ہفتوں کے اندر معاملہ صحیح ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب آپ آئیے تھنڈر اسکواڈ کی ڈریسنگ کے اوپر، اس میں ایک سوال مجھے کرنے ایک سوال کرنے دیجیے، اس کی بھی وضاحت ضروری ہے۔ جب تھنڈر اسکواڈ بنا تو اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا اور آپ شاید اس کو بہتر بتا سکیں گے، اب میرے ذہن میں یہ نہیں کہ وہ آپ ہی کے زمانے میں تھا یا بعد میں ہوا، کہ ایک لڑکی اور لڑکی کو پکڑا گیا کیمپس کے اندر کہیں سے، پھر ان کی تصویر چھپوا دی گئی، جنگ اخبار کے بیک پیج پہ وہ تصویر چھپی کہ یہ دونوں لڑکے جو ہیں وہ قابل اعتراض سرگرمیوں میں پکڑے گئے وغیرہ وغیرہ، تو جس کا لڑکیوں نے بہت ہی نیگیٹو اثر لیا۔ اس سے قبل کہ آپ مزید اس میں اضافہ کریں، میں آپ کو واضح الفاظ میں اس کی تردید کرتا ہوں، ایسا کوئی واقعہ نہ میری موجودگی میں وہاں پر پیش آیا، نہ میری نالج میں ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی تصویر میں نے دیکھی یا چھپی ہو۔ یقیناً آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ہوگی یا آپ نے خود دیکھی ہوگی، نہیں وہ تصویر تو میں نے خود دیکھی تھی، یہ میرے دور کا واقعہ نہیں، آپ کے دور کا واقعہ نہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیے۔ میں بتا رہا تھا کہ اس کے ساتھ تھنڈر اسکواڈ کا نام اور اس کی ڈریسنگ ایک بڑی عجیب سی تھی۔ یہ پورے جتنے لڑکے ہوتے تھے جن کی ویٹنگ ہوا کرتی تھی، آپ کو تعجب ہوگا اس میں لڑکیاں بھی تھیں، ان سب جی وائٹ ڈریسنگ ہوتی تھی جو دور سے پہچانے جاتے تھے، دور سے۔ یہ پوری کی پوری وائٹ ڈریسنگ ہوا کرتی تھی، خواتین بہت کم تھیں، حضرات بہت اس میں زیادہ تھے، اور اگر یہ 6 یکمشت بمائیں قطار بنا کر کے چلیں، آپ کو لگے گا یار یہ ڈریسنگ ہے، یہ کچھ اور انڈیا دے رہی ہے۔ یہ ایک ہی جگہ کے ہیں یا ایک ہی کام کرنے والے، بالکل ڈریسنگ ایک ہوا کرتی تھی۔ جمعے کی نماز ہو یا عام دنوں وہ ہوتے تھے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کال آ جائیں ذرا، وہ جسے باہر سے انویژن ہوتا تھا نا
باہر والے آتے تھے یونیورسٹی کے اندر آ کر کے وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں ہوتے تھے، تو یہ تھنڈر اسکواڈ کو کال جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر اس سے نبردآزمہ ہونا بڑا مشکل ہوتا تھا. مار پٹائی نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ کے سامنے اگر 40-50 کا ایک گھیرا آ جائے اور مستقل آ رہے ہوں تو اس ظفر موج سے، موج ظفر موج سے، فوج ظفر موج سے آپ نہیں بھیڑ سکتے. یہ تھا اس کا کانسیپٹ. طاقت ہو، استعمال نہ ہو. اچھے لوگ ہوں، خود ان کے کیریکٹر پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. ان کو کیا گیا تھا تھارو ویٹنگ کے بعد. اینی آبجیکشن، کوئی اعتراض نہیں. اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ بہت اچھا قدم آپ نے اٹھایا، فرض کیجیے ہم اسے اچھا مان لیتے ہیں، لیکن اس کے نتائج جمعیت کے حق میں کیا آئے کہ اگلے سال جمعیت ہار گئی. یہ ایک گئی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جمعیت ایک بہت بڑی طاقت ہونے کے باوجود جمعیت نے اس شکست کو قبول کیا، جس کو مخالفین نے بھی اپریشیٹ کیا کہ بھئی جمعیت والے چاہتے تو انتخابات میں کوئی دھاندلی کر سکتے تھے، ڈبہ لے کے بھاگ سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن جمعیت نے ایسا نہیں کیا اور اپنی شکست کو کھلے دل سے قبول کیا. یہ تو جمعیت کی ایک کریڈٹ ہے. میں اس تقریر کرنے میں شامل تھا جب ہم نے شکست تسلیم کی. دیکھیں طاہر مسعود صاحب، اس وقت ایک نہیں کئی ایک عوامل تھے. تھنڈر اسکواڈ مسئلہ نہیں تھا سر، مسئلہ کچھ اور تھا جو یا تو آپ قصدن اس کو نہ بیان کر پائے یا آپ کو پتہ ہی نہیں. میں ذرا سی اس پہ روشنی ڈال دوں. دیکھیں، ہم نے کراچی یونیورسٹی کے اوپر انکوائری کمیٹی بٹھائی. عیسانی صاحب سے وزیر تعلیم پیار علی علانہ صاحب تھے، وہ تھے. کیوں؟ اساتذہ دو تنخواہیں لے رہے تھے. چار تو نہیں، تین زیڈ کو بھی آپ نے نشانہ بنایا تھا، زیدی، زین، اور یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل. اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، آپ نے کر دیا. حفیظ زیدی مرحوم صاحب، ان کے پاس کمرے ضرورت سے زیادہ تھے. کسی اور نے 2 تنخواہیں لے رکھی تھیں. اچھا، مکو بیچارہ جو یونیورسٹی کا ملازم ہے، بیٹر، ہاں، وہ اپنا جیپ لے کر کے وہ ڈرائیونگ کرنے جا رہا ہے، گھر کی خواتین کو لے کر کے دوسرا جو ہے وہ شاپنگ کرانے لے کر کے جا رہا ہے. یونیورسٹی کی گاڑی دوسری استعمال ہو رہی تھی دوسرے کاموں میں. یعنی ایک ایسا لگ رہا تھا کہ پورا ایک تخت شاہی ہے جس کا استعمال ہو رہا تھا. تو میں نے منع کیا تھا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، وہ نہیں رک رہی تھی. تو پھر ہم نے یونیورسٹی کے اوپر انکوائری کمیٹی بٹھائی تھی کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے. جو اللہ مغفرت کرے، ڈاکٹر محمود حسین صاحب کو خاصا برا لگا تھا اور میری خاصی گوشمالی ہوئی تھی اس کے اوپر کہ تحقیق کا یہ سب شروع ہوا. تو ساری چیزیں پکڑ میں آئیں. میں آپ سے کیوں ذکر کر رہا ہوں، اس کے بعد عبدالوحید کٹپر صاحب ہوا کرتے تھے وزیر صحت. ان کو بتانا پڑا جا کر کے کہ سر یہ جو آپ نے آرٹس والوں کے میڈیکل میں داخلے کرائے نا، یہ کام غلط ہے. یہ دوسری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ بھی غلط ہے. ان کو فائل تھما دی گئی تھی کہ یہ ہے ریکارڈ، دیکھ لیجئے اس کو اور کوشش کیجیے گا اس کا ازالہ ہو جائے. یونیورسٹی میں جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس کو ذرا سا پورا کر لیں. ہمیں خوشی ہوگی، نہیں کریں گے تو یہ فائل رکھیے، اپنے پاس رکھ لیں. بائی دا وے، ان سے یہ کہہ کر کے میں اٹھا تھا، یہ کاپی ہے، اوریجنل نہیں ہے. اوریجنل میرے پاس ہے. ایک یہ چیز، ایک یونیورسٹی کے اوپر انکوائری کمیٹی بٹھانا، اور تیسرا جو اسٹوڈنٹس کا کام تھا اسٹوڈنٹس کو کرنے دیا جائے. وہاں پر بہت سارے جو مزدوروں کے سلسلے میں جمال صاحب جو تھے، اللہ مغفرت کرے، مزدور لیڈر تھے. پیار علی علانہ صاحب کے سامنے وہ کہہ کر کے آئے تھے کہ ان مزدوروں کو نکال دیں، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ادھر گڑبڑ، وہ ادھر گڑبڑ. تب یار ایک کام کرتے ہیں، دیکھیں کتابیں لے کر کے آئیں، آپ 40 بسیں لے کر کے آئیں، یونیورسٹی روڈ بنوائیں سبزی منڈی سے وہاں تک. آپ یہ حکومت کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. یہ جو اتنا سخت ریئیکشن آیا جمعیت کے خلاف، یہ آیا کہ لوگوں کو پسند نہیں آیا تھا. نہیں، اس میں ایک بات اور ہے، اساتذہ کو پسند نہیں آیا تھا. انہوں نے اس کی شکایت کی، ان کے حلوے مانڈے پہ اثر پڑا، انہوں نے اس کی شکایت کی. ایک بات مجھے جملہ پورا کر لینے دیں. یہ تمام چیزوں نے مل کر کے ہاتھ دے کے پلٹا. یہ ریاکشن تھا، انتہائی سخت ریاکشن تھا، جس میں تھنڈر اسکواڈ بھی ایک بڑا ایلیمنٹ. دیکھیے اب جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں اس کا آج کے ماحول سے بڑا گہرا تعلق ہے. کریں. دیکھیے یونینوں پر پابندی عائد کر دی گئی، ضیاء صاحب نے کی، اور آج تک وہ پابندی عملاً برقرار ہے. ہر دور میں اس کو ریوائول کا سوچا جاتا ہے، لیکن وہ ریوائول نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یونینز اس زمانے میں ایک متبادل انتظامیہ کی صورت اختیار کر گئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ سنو، یہ ہوتا تھا کہ تعلیمی اور تدریسی معاملات میں بھی یونین کی مداخلت، کتنے گریڈ پر
کون سی ڈویژن دی جائے, امتحانات کب ہوں, وغیرہ وغیرہ. تو سینٹ میں بھی صدر یونین ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, یعنی جتنے بھی اسٹیچری باڈیز تھیں ان سب کے ممبر جو ہے وہ صدر یونین ہوا کرتے تھے. تو ٹرانسپورٹ جو ہے یونین چلا رہی ہے, کینٹین یونین چلا رہی ہے, راؤنڈ شاپ یونین چلا رہی ہے. تو عملاً انتظامیہ جو ہے, یونیورسٹی کی انتظامیہ زیرو ہو گئی تھی, اور یونین کی انتظامیہ جو ہے وہ پریویل کر رہی تھی. وہ تو اس صورتحال میں اس بڑھتی ہوئی یونین کی بڑھتی ہوئی طاقت اور مداخلت, مثال کے طور پر بھئی اگر لڑکے لڑکیاں آ کر کے بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں تو یونین کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ان کی اس گپ شپ میں مداخلت کرے؟ ایک, اگر کوئی استاد 2 گاڑیاں استعمال کر رہا ہے یا 6 کمرے استعمال کر رہا ہے تو یونین کو کہاں سے یہ اختیار مل گیا کہ وہ اس سے مداخلت کرے؟ وہ زیادہ سے زیادہ وائس چانسلر کی توجہ دلا دیں کہ سر یہ ہو رہا ہے, ذرا دیکھ لیجئے گا اس کو. لیکن جس طرح سے آپ سیڑھیوں کے اوپر سے کھڑے ہو کر آپ خطاب کرتے تھے اور 3Z کو نشانہ بناتے تھے, اور کبھی ایسے لڑکے لڑکیوں کو کہ جو 3 فٹ کے فاصلے کے قائل نہیں تھے ان کو متنبع کرنا, یہ سارے اختیارات کہاں سے ملے؟ ٹھیک ہے نا. اور اسی کی وجہ سے اگلے سال جمعیت ہاری. اچھا, یہ آپ کا تجزیہ غلط ہے. کچھ ایک عوامل اس کے صحیح ہیں, کچھ ایک عناصر اس کے صحیح ہیں جنہوں نے اپنا رول پلے کیا, لیکن تجزیہ اجتماعی طور پر غلط ہے. اچھا, سنڈیکیٹ میں صدر موجود ہے, سینٹ میں صدر موجود ہے, ایکس افیشو ممبر ہوتا ہے. جو بھی جامعہ کراچی کا صدر ہو وہ سنڈیکیٹ کا ممبر ہوتا ہے. یہ اس وقت کا نہیں, اس سے بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے, اور آج بھی اگر بحال ہوگی اور وہ دستور برقرار ہے تو اس کے تحت تھا. وہ سینٹ کا بھی ممبر جو تھا اسی اس کے تحت تھا. اور آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا کہ جو پاکستان فلم سینسر بورڈ ہے اس کا ممبر بھی ہوتا تھا ایکس افیشو. تو یہ اختیارات اس کے یونیورسٹی کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے تھے. ایسا نہیں تھا کہ شفیع نقوی جامعی نے جا کر کے ان کو اپنا لیا ہو کہ یہاں پہ صدر آ کر کے بیٹھے گا, یہاں بھی ایسا نہیں تھا. بالکل غلط ہے. اس لیے میں نے کہا کہ تجزیہ وہ غلط ہے. اچھا, مداخلت ہونے لگی کہ کون ہوگا تدریسی عملے میں, کون نہیں ہوگا, یہ بالکل الزام ہے. کبھی میرے دور میں ایسا نہیں ہوا, نہ میں نے کیا, نہ کسی کو اختیار تھا. اچھا, جہاں تک یہ بات آ گئی نا کہ 3 انچ فاصلوں پر یا 6 انچ کے فاصلے پر یا 3 فٹ کے فاصلے پر بیٹھے, یہ بھی الزام غلط ہے. یہ کبھی نہیں آیا تھا. آپ میجر آفتاب حسن مرحوم کی بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر اشتیاق, میرا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. یہ ان دنوں کی بات ہے جو ماضی بعید میں تھے, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ غلط تھا میرے نزدیک. خواتین طلباء کو, لڑکوں کو, لڑکیوں کو بیٹھ کر کے بات کرنے کی اجازت سے ہم نے کبھی نہیں روکا, نہ یہ مقصد تھا. اگر وہاں نہیں بات کریں گے تو کیا کریں گے؟ چھت پہ جا کے کریں گے. اگر وہاں نہیں تذکرہ کریں گے اور ایک دوسرے سے بحث کریں گے تو کیا کریں گے؟ کیا مسجد اقصی میں جا کر کے کریں گے؟ نہیں, ان کو وہاں کرنا چاہیے تھا. یہاں ان چیزوں کی کھلی اجازت تھی. اساتذہ کے معاملے میں کبھی طلباء نے مداخلت نہیں کی, کم سے کم ہم نے نہیں کی. اگر جنہوں نے کی وہ غلط. اور بھی دیگر چیزیں جو آپ گنا رہے ہیں نا, وہ تصور نہیں تھا, وہ کانسیپٹ نہیں تھا طاہر مسعود صاحب جو اس وقت تصویر میں آ رہا ہے. اور اگر ایسا تھا, اخلاقاً غلط تھا, اصولاً غلط تھا, اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا.